السلام علیکم تمام پاکستانیوں کو جو دنیا میں کہیں بھی کسی خطے میں بھی آباد ہیں، ان سب کو جشن آزادی مبارک ہو۔ یہ آزادی ہم پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و احسان ہے ہر حوالے سے، کیونکہ ہمیں ایک قومی تشخص ہی نہیں بلکہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آزادی سے ہمیں اپنے تمام مذہبی عقائد و نظریات کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی حاصل ہوئی ہے۔ اس حوالے سے آج ایک پوائنٹ دل میں آ رہا تھا، بہت شدت سے سوچا آپ سے بھی شیئر کروں کہ محکومی و غلامی سے آزادی تک کا یہ سفر، جس میں ہمیں آزاد اسلامی ریاست کے طور پر پاکستان حاصل ہوا، ہمارے آباء و اجداد نے اس میں کیا کیا قربانیاں دیں، کس حد تک آزمائشوں سے گزرے اور مصائب و آلام کی کن کن منزلوں سے کن کن حدوں سے گزرے، اور پھر اس کے بعد تب کہیں جا کے یہ آزاد اسلامی ریاست وجود میں آئی جہاں ہم آزادی کی فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ تو اسی حوالے سے ایک ایسے جائزہ سا دل میں آ رہا تھا کہ اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اشرف المخلوقات بنائے گئے ہیں الحمدللہ، لیکن ہم نے اپنے آپ کو اسفل السافلین میں گرا دیا اگر، اور ایسے کہ ذات کی غلامی، اپنی انا اور تکبر کی جھوٹی زنجیروں میں خود کو جکڑ رکھا ہے، شیطان نے جال پھیلا رکھے ہیں رنگین اور ہم ان میں پھنسے ہوئے ہیں، نفس کے ہم قیدی اور غلام بنے ہوئے ہیں، اور دیکھا جائے تو ہم نے خود کو ان کی حکومت میں دے رکھا ہے، اور ہم ان کے اشاروں پر، باطل کے ان ساری چالوں کے اشاروں پر ہی ہم ناچ رہے ہوتے ہیں، اور ہم نے انہی کی محکومی اور انہی کی غلامی میں خود کو دے رکھا ہے۔ تو دیکھا جائے تو ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے طریقے سے تو بہت دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ بندگی کے تقاضے پورے نہیں کرتے یہ چیزیں، اور واضح طور پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم محکومیوں، غلامی اور قید میں ہیں۔ تو میرا دل چاہا کہ ہم یہ بھی احساس ایسے اپنے اندر بیدار کریں کہ ہم اس محکومی اور غلامی کی زنجیروں سے بھی خود کو آزاد کرنے کی کوشش کریں، اس قید سے بھی آزادی پانے کے لیے ہم ہاتھ پاؤں ماریں، تو ہمیں ایسی ہی فرحت و خوشی محسوس ہوگی، ہمیں ایسی ہی آزادی کا احساس محسوس ہوگا جیسے کہ ہمیں اپنے خطے زمین کی آزادی کے حوالے سے ایک احساس خوشی کا اندر بیدار ہوتا ہے۔ تو بے شک کہ اس غلامی جو ذات کی، انا کی، ہمارے اپنے نفس کی یہ قید، اور یہ جو ہم باطل کے ہاتھوں میں آ کے اس کی محکومی اور غلامی میں خود کو دے دیتے ہیں، ان زنجیروں اور ان جالوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے، ان سے خلاصی کے لیے ہمیں سخت سے سخت اور کڑے مراحل سے گزرنا پڑے گا، جیسے کہ ہمیں خطے زمین کی آزادی کے لیے کڑے مراحل، مصیبتوں اور آزمائشوں سے گزرے۔ تو بے شک یہ جو ذات سے آزادی ہوگی، ہماری نفس کی چالوں سے آزادی ہوگی، یا ہماری یہ باطل کے پھیلائے گئے جالوں سے آزادی ہوگی، اس کے لیے بھی ہمیں کڑے مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ لیکن اگر ہم ان کڑے مراحل سے گزریں گے اور یہ خود سے خود جنگ کرنا ہے، اور ہم یہ جنگ کریں گے خود کو آزاد کرانے کے لیے، تو یہ وہی جنگ ہوگی جس کو کہ جہاد بن نفس کہتے ہیں، اور یہ جہاد بن نفس جہادوں میں سب سے اعلیٰ جہاد ہے۔ اور اگر ہم خصوصی طور پر اللہ اور اپنی امت کے سردار پیارے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی اور رضا پانے کے لیے، ہم اس آزادی کے لیے، غلامی سے نکلنے کے لیے، اس قید سے آزادی کے لیے ہم کوشش کریں گے اور جہاد بن نفس کی طرف قدم بڑھائیں گے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے گی، اور ہم انشاءاللہ حقیقی کامیابی و فلاح سے ہمکنار ہوں گے، کیونکہ یہی اس محکومی غلامی سے آزادی کی راہ ہی ہماری حقیقی فلاح اور کامیابی کی ضامن بن سکتی ہے۔ تو جس طرح آج ہمارے شکر اور خوشی کے احساس ہیں جشن آزادی کے حوالے سے، تو اسی طرح سے آج اس شکر اور خوشی کے احساس کے ساتھ ہماری یہ دعا بھی اللہ کے حضور رہے کہ اے اللہ، ہمیں اپنی ذات، نفس، تکبر اور انا کی ان زنجیروں سے آزادی دلا، باطل کے ان پھیلائے گئے جالوں سے بھی ہمیں آزادی دلا، تاکہ ہم اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ تعالیٰ کے بتائے گئے احکامات کے مطابق اور پیارے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی اور اطاعت میں گزار کر حقیقی کامیابی اور فلاح حاصل کر سکیں۔ آمین۔